بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صداقت حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری ایکسپوز، دا بیسٹ ہسٹری ایکسپوز ان دا ورلڈ۔ یہ قدیمی شہر دریائے جہلم اور دریائے چناب کے درمیان واقع ہے۔ اس وجہ سے یہاں کی زمین بہت زرخیز ہے، زیادہ تر گندم، گنے اور چاول کی کاشت کے لیے موزوں ہے۔ گجرات کے شمال مشرق میں جموں کشمیر اور شمال مغرب میں دریائے جہلم واقع ہے، جو گجرات کو ضلع جہلم سے علیحدہ کرتا ہے۔ مشرق اور جنوب مشرق میں دریائے چناب، جو ضلع گجرات کو گوجرانوالہ اور سیالکوٹ سے علیحدہ کرتا ہے، اور جنوب میں منڈی باؤلدین واقع ہے۔ ضلع گجرات کا رقبہ 3152 مربع کلومیٹر ہے، اور یہ 3 تحصیلوں جن میں سے تحصیل گجرات، کھاریاں اور سرائے عالمگیر شامل ہیں۔ آج ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے ضلع گجرات کی تاریخ، اور یہ شہر کتنا پرانا ہے، یہ ضلع کتنا پرانا ہے، اور اس میں کیا خاص چیز دفن ہے مغلیہ دور کی۔ یہ تمام چیزیں ناظرین ہم آپ کو اس کلپ میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے ناظرین ہماری آپ سے گزارش ہے، آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہے۔ اور اس کلپ کو بھی اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں آ کر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا کہ آپ کو تاریخ گجرات کیسی لگی۔ معزز ناظرین، گجرات ایک قدیمی شہر ہے۔ برطانوی تاریخ دان چنچنگم کے مطابق گجرات شہر 460 قبل مسیح میں گجر راجہ بچن پال نے دریافت کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سکندر یونانی کی فوج کو ریاست کے راجہ پورس سے دریائے جہلم کے کنارے زبردست مقابلے کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ راجہ پورس گجرات کوٹ پوربیا پوار سے تھا۔ آج بھی گجرات میں پوڑ یا پوار گجر کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ اسی راجہ کی اولاد ہوں۔ شہر کے محکمانہ نظام کی بنیاد 1900 میں برطانوی سامراج نے ڈالی، جو علاقہ کے چودھری دسوندی خان، جو محلہ دسوندی پورہ کے رہنے والے تھے، ان کی مدد سے شروع کی گئی۔ مغلیہ دور میں مغل بادشاہوں کا کشمیر آنے جانے کا راستہ گجرات ہی تھا۔ شاہ جہانگیر کا انتقال کشمیر سے واپسی پر راستے میں ہی ہو گیا۔ راستے میں بے امنی سے بچنے کے لیے انتقال کی خبر کو چھپایا گیا اور اس کے پیڑ کی انٹریاں نکال کر گجرات میں ہی دفنا دی گئی، جہاں اب ہر سال شاہ جہانگیر کے نام سے ایک میلہ لگتا ہے۔ انگریزوں اور سکھوں کے درمیان 2 بڑی لڑائیاں اسی ضلع میں لڑی گئیں، جن میں چیچیاں والا اور گجرات کی لڑائی شامل ہیں، اور گجرات کی لڑائی جیتنے کے فوراً بعد انگریزوں نے 22 فروری 1849 کو پنجاب کی جیت کا اعلان کر دیا۔ ایسی کئی تاریخی عمارتیں اور باقیات کھنڈروں کی شکل میں گجرات کے آس پاس موجود ہیں۔ گرینڈ ٹرنک روڈ، جسے جی ٹی روڈ بھی کہا جاتا ہے، شیر شاہ سوری نے بنائی تھی، جو گجرات کے پاس سے گزرتی ہے، ابھی تک جوں کی توں موجود ہے۔ یہاں کے زیادہ تر لوگ گجرات ارائیں، مہر، جٹ اور وڑائچ ہیں۔ قریبی قصبوں میں شادی وال، کالڑا کلاں، کنجا، ڈنگا، کوٹلا، کڑی شریف، کڑیاں والا اور جلال پور جٹاں شامل ہیں۔ اس ضلع کی 3 فوجی جوان نشان حیدر حاصل کر چکے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ شہر شہرت کا حامل ہے، جن میں راجہ عزیز بھٹی، میجر شبیر شریف شہید اور میجر محمد اکرم شامل ہیں۔ گجرات بجلی کے پنکھوں، فرنیچر سازی، برتن سازی اور جوتوں کی صنعت میں ایک نام رکھتا ہے۔ گجرات جو آج کل بجلی کے پنکھوں اور جوتوں کی صنعت میں ایک نام رکھتا ہے، مشرقی وسطی یورپ اور امریکہ کے کسی بھی شہر میں چلے جائیں، آپ کو ضلع گجرات کے لوگ مل جائیں گے۔ پنجاب کا ایک ایسا ضلع جہاں کے بہت سے لوگ بیرون ملک کام کرتے ہیں اور وطن عزیز کو قیمتی زر مبادلہ کما کر بیچتے ہیں۔ گجرات صوبہ پنجاب کا ایک شہر ہے اور ضلع گجرات کا صدر مقام ہے۔ گجرات پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شمال میں واقع ہے۔ اس ضلع کے مشرق میں گرداسپور
شمال مشرق میں جموں، شمال میں بمبر اور جہلم، مغرب میں منڈی باولدین، جنوب مغرب میں سرگودا، جنوب میں گجرانوالا اور جنوب میں مشرق میں سیالکوٹ واقع ہے۔ یہ شہر مشہور شاہراہ جی ٹی روڈ پر واقع ہے۔ اس ضلع کے جنوب سے دریائے چناب اور شمال سے دریائے جہلم گزرتا ہے۔ معزز ناظرین، یہ تھی تاریخ گجرات کی جو مختصر ہم نے آپ کو بتائی۔ اگر ہم ضلع گجرات کی بات کریں تو یقیناً کلپ کافی طویل ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے آپ کو مختصر کر کے بتائی۔ امید ہے آپ کو آج کا کلپ اچھا لگا ہوگا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔